وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے اور واقعتاً اس سلسلے میں بہت کم ہی مسلمانوں میں توجہ پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بکری مر جائے تو کیا اس کی چمڑی نکال کر بیچ سکتے ہیں اور اس کو اپنے بزنس میں لگا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ کیوں کہ یہ معقول اللحم جانور ہے، یعنی ایسا جانور ہے جس کا گوشت حلال ہے۔ وَلَكِنَّ الْحَيْوَانَ لَمْ يُزَكَّى زَكَاةً شَرْعِيَّةً بَلْ إِمَّا يَكُونَ مَيْتًا۔ یہ معقول اللحم جانور مر جائے وَإِمَّا يَكُونَ قَدْ ذُبِحَ وَلَكِنْ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ، جانور ذبح تو کیا گیا ہے لیکن مثال کے طور پر غیر شرعی طریقے سے جھٹکے سے ذبح کیا گیا ہے یا مردار ہے، فَهَذَا الْجِلْدُ يَكُونُ نَجِسٌ، ایسی صورت میں جب غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا یہ جانور تو نجیس ہے۔ یا بکری ہے مر گئی تو اس کی چمڑی ناپاک ہے، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِّنْ حَيْوَانٍ مَيِّتٍ وَالْحَيْوَانُ الْمَيِّتُ نَجِسٌ، کیوں کہ یہ مردہ جانور کی چمڑی ہے اور مردہ جانور حرام، ناپاک اور نجیس ہے۔ وَلَا يُطَهَّرُ إِلَّا بِالدَّبَاغِ، جب تک اس چمڑی کی دباغت نہ ہو جائے تب تک پاک نہیں ہے۔ فَإِذَا دُبِغَ صَارَ طَاهِرًا، جب اس چمڑی کو دباغت دے دیں، صاف کر دیں تو یہ چمڑی پاک ہے۔ یہ چمڑی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاة میتۃ اعطیتها مولاة لمیمونہ من الصدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کو دیکھا یا پایا جو اصل میں میمونہ رضی اللہ عنہا کی باندی کو زکوٰۃ کے طور پر دی گئی تھی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلا انتفعتم بجلدها، تم لوگوں نے اس مردہ بکری کی چمڑی سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ قالوا، گھر والوں نے کہا، انہا میتۃ، یہ بکری تو مری ہوئی ہے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما حرم اکلها، اس کا کھانا حرام ہے، کھانا حرام ہے، اس کی چمڑی سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں ہے۔ صحیح بخاری 1492، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم 363، اور اسی طرح سے مزید بہت سی حدیثیں اور روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ هَذِهِ الْجُلُودِ بِالدِّبَاغَةِ، مردہ جانور اصل میں یہ معقول لحم ہے، ایسا جانور ہے جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس کو معقول اللحم یعنی ایسا جانور جس کے گوشت کو صحیح طریقے سے جب ذبح کیا گیا ہو جانور تو حلال قرار دیا گیا ہے، اس کی چمڑی سے فائدہ اٹھانا بالکل حلال اور جائز ہے۔ اس کی صحیح مسلم میں 366 نمبر کی روایت ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے، قلت انا نکون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، ہم لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ مجوسی، آتش پرست اور بربر قوم بھی ہوتی ہے۔ نوتا بالکبش قد ذبحوہ، میڈھا لاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا ذبیحہ ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں۔ ونحن لا ناکل ذبائحهم ویاتون بالسقاء یجعلون فیہ الودق
یہ لوگ ایسا چمڑی کا برتن لاتے ہیں جس میں یہ چربی رکھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا قد سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا. فقال دباغہ طہورہ، اس چمڑی کو صاف کر دینا اس کو پاک کر دینا ہے. اسی طرح سے 363 نمبر کی روایت عن ابن عباس انہ قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. یہ تمام دلائل کہتے ہیں فهذا يدل على أن جلد ميتة الحيوان الذي يؤكل لحمه يطهر بالدباغ. یہ تمام دلائل اس بات پر صریح اور واضح ہیں کہ وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے وہ مر جائے تو اس کی چمڑی دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. قال ابن بطال رحمہ اللہ وعلى هذا جمہور العلماء وأئمة الفتوى، جمہور علماء کا یہی طریقہ ہے کہ معقول اللحم جانور مر جائے تو اس کی چمڑی کو دباغت دینے کے بعد صاف کر دینے کے بعد اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے. اور اسی پر فتویٰ ہے. وذکر ابن القصار ان هذا آخر قول مالک وهو قول ابی حنیفہ والشافعی. شرح صحیح البخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 441. معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مرے ہوئے گائے، مرے ہوئے بیل اور مری ہوئی بھینس یا بھینسا یا مری ہوئی بکری کی چمڑی نکال لینا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چاہے بیچ دے چاہے اس کو خود صاف ستھرا کرے جس طرح سے چمڑے والے عموماً کرتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ حلال جانور کے مر جانے کے بعد اس کی چمڑی کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے.